آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کی خود مختار حیثیت ختم۔ پنجاب اسمبلی کو محکمہ قانون کے ماتحت کر دیا گیا۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی کے اختیارات بھی ختم کر دیے گئے۔ محمد خان بھٹی محکمہ قانون کے ماتحت ہوں گے۔ حکومت پنجاب نے پنجاب اسمبلی کو محکمہ قانون کا اسپیشل انسٹیٹیوٹ بنا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سے بات کرتے ہیں۔ شکریہ فواد صاحب آپ کے وقت کا۔ سر کیسے پنجاب اسمبلی کی حیثیت ختم کی جا سکتی ہے؟ قانونی طور پر کیسا ممکن ہے؟ لیکن یہ صرف ممکن ہے ایک مارشل لا پروکلمیشن کے ذریعے، ایک مارشل لا کے حکم نامے کے ذریعے۔ اور آج نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے جو اتحاد ہے، آج انہوں نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا ہے کہ ایک سو کالڈ جمہوری حکومت کے دوران ایک الیکٹڈ اسمبلی کس طرح سے ایگزیکٹو کے ماتحت ہو سکتی ہے۔ جو جمہوریت ہے، پارلیمانی جمہوریت ہے، وہ تین پلرز کے اوپر کھڑی ہے۔ ایگزیکٹو جو ہے اس کا علیحدہ ڈومین ہے، جس کو ہم انتظامیہ کہتے ہیں، عدلیہ کا اپنا ایک ڈومین ہے، اور پھر مقننہ یعنی اسمبلی کا اپنا ڈومین۔ کسی صورت بھی جو انتظامیہ ہے وہ مقننہ کے اوپر قابض نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج یہ جو ایک سو کالڈ آرڈیننس جاری ہوا ہے، جس کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا آرٹیکل 6 کے تحت اٹریکٹ کرتا ہے کہ اس میں انہوں نے آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور بنیادی طور کے اوپر جو ٹریکٹومی آف پاورز کا، یعنی جو سپریشن آف پاورز، یعنی جو اختیارات کی علیحدگی کا جو تصور ہے آئین میں، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور انتظامیہ جو ہے وہ مقننہ کے اوپر قابض ہو گئی ہے۔ آپ اسپیکر کے اختیارات کو کیسے محدود کر سکتے ہیں؟ یہ جو اس وقت چونکہ پنجاب میں جو حکومت ہے ایک انکانسٹیٹیوشنل چل رہی ہے پہلی، اس میں سب سے بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر آتا ہے۔ جو خصوصاً لاہور ہائی کورٹ جس طریقے سے ایک نیوٹرل ہو کے کھڑی ہوئی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ عدالت کیس ایسے سن رہی ہے جیسے کسی پلاٹ کا کیس ہے، اور اگلے 15-16 سال میں انہوں نے اس کو سلوشن دینا ہے۔ نہ انہوں نے کیسز سنے، نہ انہوں نے اس کے۔ اب آج دیکھیے، دو پہلے وزیر اعلیٰ تھے وہاں پہ، دو وہاں پہ حکومتیں قائم تھی، آج دو اسمبلیاں ہو گئی ہیں۔ ایک اسمبلی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر ہیڈ کر رہے ہیں، ایک اسمبلی گورنر صاحب نے اپنی بلا لی ہے، اور وہ جو ہے وہ ایوان اقبال میں۔ آپ نے پورا پاکستان کا جو آئین ہے اس کو ایک میں سمجھتا ہوں آرڈیننس کے ذریعے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل وفاقی حکومت آرڈیننس کے ذریعے آئین کی کسی بھی شق کو معطل کر سکتی ہے، صوبائی حکومت آرڈیننس کے ذریعے آئین کی کسی بھی شق کو معطل کر سکتی ہے، اور عدالتیں منہ دیکھتی رہیں گی۔ اور یہی وہاں پہ ہو رہا ہے۔ انفارچونیٹلی اس وقت جو بھی بجٹ ہوگا، بجٹ کا چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اب 1 روپیہ بھی جو حکومت خرچ کر رہی ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور اصولی طور کے اوپر اس حکومت کو یہاں پہ اس وقت رک جانا چاہیے۔ تو فواد صاحب، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کو قانونی طور پر چیلنج کرے گی اس اقدام کو؟ لیکن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کیا کرے؟ ہم نے کون سی چیزیں چیلنج جو ہے مانی گئی؟ وہاں پہ تو جج صاحب ہے، ایک کیس 5 دن میں ختم ہو رہا ہے، دوسرا کیس جو ہے اس کا نوٹس ہی 15 دن کا ہو رہا ہے۔ اصل پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہی بیٹھ گئے ہیں۔ جس انسٹیٹیوشن نے آئین کو برقرار رکھنا ہے، جس انسٹیٹیوشن نے اپنے آئین کی تحفظ کرنا ہے، وہ عدلیہ ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی ابھی تک اپنا وہ کردار، خصوصاً لاہور ہائی کورٹ میں عدلیہ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی۔ جب عدلیہ کردار ادا نہیں کر پا رہی، آپ نے احتجاج کو تشدد سے روکا، لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی گئی، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آنسو گیس برسائی گئی، آپ احتجاج آپ نے نہیں ہونے دیا۔ عدلیہ جو ہے وہ آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں کرا پا رہی، اور حکومت جو ہے وہ آئین کو تہ و تیغ کر رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ آپ آپشنز محدود کر رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ تشدد کے اوپر اتریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ جدوجہد میں چلے جائیں؟ یہ ریاستیں اس طرح سے نہیں چلتی ہیں۔ اداروں کو اپنے جو کردار ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے، ایک سیاسی جماعت کا اعلی کار نہیں بن جانا ہوتا، جو انفارچونیٹلی اس وقت ادارے جو ہے وہ لگ رہا ہے، اور آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن لینی ہوتی ہے۔ پنجاب میں اس وقت تمام جو سیٹ اپ ہے وہ غیر آئینی ہے، وہ آئین سے بالا تر ہے۔ آج جو پنجاب اسمبلی کو
सूबाई हुकूमत के मातहत करने का इकदाम है। ये आइन इसकी दूर दूर तक इजाज़त नहीं देता। थोड़ा सा मैं पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो को और उनमें रज़ा रब्बानी और फरदुल्ला बाबर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो डेमोक्रेट्स हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं, आप अपने आप को एक बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइडियाज़ का वारिस कहते हैं। क्या आप इलेक्टेड असम्बली को एक एग्जेक्टिव के मातहत एक ऑर्डिनेंस के जरिए देने के हमायती? क्या ये मुमकिन है इस आइन के और हमारे सेटअप के तहत? साहब कथा कलामी होगी, चूँकि आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, तो पीपल्स पार्टी ये बड़े फ़ख्र से दावा करती है कि हम आइन बनाने वाले हैं। अब आइन बनाने वाले अगर आइन शिकनी की तरफ जाएंगे और जमहूरियत का जो दम भरने वाली जमातें हैं दावा करती हैं, तो उनका बयानिया इसका मतलब है कि सिर्फ कहने की हद तक था जमहूरियत का? ये तो अभी तक तो यही है। ये फ्रैंकली इस पीपल्स पार्टी का बड़ा कम ताल्लुक है बनाने वालों के साथ। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो से ये पीपल्स पार्टी उनके आइडियाज़ के ऊपर कहाँ कभी भी उन्होंने अमल नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा अहम मामला है। आपने एक असूल तय कर दिया है। असूल क्या तय कर दिया है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप आइन को मुअत्तल कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप असम्बली को सबसर्विएंट कर सकते हैं, मातहत कर सकते हैं सूबाई इंतज़ामिया के। अगर आप इस तरह से करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने आइन को तो बिल्कुल तहत कर दिया, आइन को तो आपने बहुत पीछे छोड़ दिया। तो ये अभी पीपल्स पार्टी को जो है वो इसकी ज़रूर अपना एक मौक़िफ़, इसके ऊपर उनका वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। अब वो समझते हैं ये सही है तो फिर वफाकी हुकूमत में भी ये होगा, कल सिंध असम्बली के साथ भी ये होगा। फिर तो आप एक लामहदूद इख्तियार दे रहे हैं इंतज़ामिया को कि वो मुंतखब असम्बली को अपने मातहत कर सके। और जो आज पंजाब में इन्होंने किया है, ये तो जो लॉ मिनिस्टर है और अता ये जो दूसरा जब वो है क्या नाम है जो लोग दिखा रहा था, वो ये जो मिनिस्टर है इनको जो है ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 के मुजरिम है, जिन्होंने ये इक़दार के गवर्नर जो है, जो इनका जो पहले MNA था, इनके ऊपर तो आर्टिकल 6 का केस चलाना चाहिए जो इस वक्त स्पीकर असम्बली है उनको। और मैं स्पीकर साहब को बिल्कुल ये मशवरा दूंगा कि वो रेफरेंस भेज दें गवर्नर के खिलाफ और जो लॉ मिनिस्ट्री है पंजाब की और इनके ऊपर, और आर्टिकल 6 का केस इनके ऊपर जो है वो स्पीकर को अपनी मुद्दत में इनके ऊपर चलाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, रहनुमा PTI, इस मामले पर हमारे से बात कर रहे थे।